آج کا جو میرا مقالہ ہے اس کا عنوان ہے چار دیواری اور ادبی معاشرہ۔ تو آج اسی پہ ہم بات کریں گے اور یہ بھی میں آپ کی کوشش گزار کرتی ہوں۔ چار دیواری کا تصور صرف انسانی معاشرت کے ساتھ مخصوص نہیں، جانور، چرند پرند، حشرات کی زندگیاں بھی چار دیواری سے جڑی ہوتی ہیں۔ اگرچہ اس کی صورتیں مختلف ہوتی ہیں، لیکن ان کا مقصد نہ صرف خود کی حفاظت ہے بلکہ کچھ حصہ دوسروں کی نگاہ سے محفوظ رکھنا بھی ہے۔ چار دیواری سے مراد عورت بھی لیا جاتا ہے۔ عورت کے گھر سے باہر نکل کر معاشرے کی بہتری میں حصہ ڈالنے اور معاشرے کو اپنی صلاحیتوں سے فائدہ پہنچانے پر کوئی اختلاف نہیں۔ عورت کا اعزاز ہے کہ وہ نسلوں کی تربیت کرتی ہے۔ عورت کیا ہے؟ عورت ایک خدائی تحفہ ہے، نزاکتوں کا مجسمہ ہے، جس کی آنکھیں خاموش دعاؤں کا گھر ہوتی ہیں۔ یہ کمزور اور ناتواں ہونے کے باوجود دنیا میں سب سے زیادہ طاقتور اور انسانی زندگی کا نصف ہے۔ اسی بارے میں حضرت مولانا محمد علی جوہر سے ایک بار کسی یورپین عورت نے دریافت کیا کہ عورت کے متعلق آپ کا کیا نظریہ ہے؟ مولانا نے جواب دیا کہ میں صرف چار قسم کی عورتوں کو جانتا ہوں: ماں، بہن، بیوی اور بیٹی۔ دراصل دیکھا جائے تو انسانی زندگی ان پر ہی مشتمل ہے۔ اس نازک مجسمے نے دنیا میں ایسے ایسے کام کیے ہیں کہ مرد جیسی قوی ہستی کو بھی مات دی ہے۔ اس کائنات کی ابتدائی مشقت طلب زندگی اسی نزاکت کے مجسمے نے ایسے گزاری کہ بے ساختہ کہنے کو دل چاہا کہ عورت ایجاد کی ماں ہے، کیونکہ نوع انسانی میں سب سے پہلی ضرورت مند عورت تھی، نہ کہ مرد۔ عورت ہے جو انسان کے ساتھ ایجاد کو بھی وجود میں لائی تھی۔ یہ بات آج سے کوئی 70 لاکھ سال قبل کی ہے، جب عورت نے جنگلی پھلوں کی حدود سے آگے قدم بڑھایا اور خوراک کے لیے جنگلی پودوں کے سبز پتوں اور جڑوں کی دریافت کی۔ یہ سب سے پہلی دریافت ہے۔ عورت نے غیر متمدن زندگی کی ابتدا میں 3 بنیادی چیزیں: خوراک، لباس اور مکان دریافت کی تھیں، جو آج تک انسان کی دوامی زندگی کا جز ہے۔ اسی طرح اس نے ابتدائی متمدن دور میں 3 مزید اشیاء دریافت و ایجاد کی۔ جو انسانی فروغ کا آج تک ذریعہ بنی ہوئی ہیں، اور وہ 3 چیزیں زبان، زراعت اور آگ ہیں۔ زبان کی ایجاد سے انسان کو آدمیت نصیب ہوئی، زراعت سے تمدن اور آگ سے صنعت کو فروغ ہوا۔ یہ حق ہے کہ یادداشت اور خاص کر زبان کے معاملے میں عورت کی ذہنی استعداد و صلاحیت حیرت انگیز ہے۔ لڑکے کے مقابلے میں لڑکی جلدی بولنا سیکھ جاتی ہے اور اس کا ذخیرہ الفاظ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ عورت نے جبلت، شامہ اور ذائقہ کی مدد سے غذائی انکشاف کے بعد دریافت کا رخ کیا۔ اس طرح بے شمار ایجادات جن کا سہرا صرف اور صرف عورت کے سر پر آتا ہے۔ عورت کے ابتدائی عروج میں کئی نام ملتے ہیں۔ ابتدا میں بہت سی دیویوں نے حکمرانی کی ہے، جس میں سب سے پہلے نن ہرسک ہے اور اننا ہے، جو حرفن مولا تھی۔ وہ جہاں بہت سارے کاموں میں مہارت رکھتی تھی، وہیں ساز بجانے اور گانا گانے کی بھی مہارت رکھتی تھی۔ یہ کام اس نے اپنی مسلمہ دانش مندی سے اس طرح انجام دیا کہ ان کی، جو دانائی اور ذکیٰ کا دیوتا سمجھا جاتا تھا، منہ تکتا رہ گیا۔ یہی وجہ ہے کہ اننا سومریوں کی سب سے زیادہ مقبول، محترم اور عظیم تر دیوی سمجھی جانے لگی۔ اقبال کا یہ مصرع وجود زن سے ہے تصویر کائنات میرا۔ مرد و زن ایک ہی سکے کے 2 رخ ہیں۔ علم و آگہی، ادب ہو یا معاشرہ، ہر جگہ دونوں کی موجودگی کا احساس ہوتا ہے۔ مرد نے البتہ اپنی اساس اور کچھ زیادہ مستحکم، لیکن عورت نے دامن نہیں چھوڑا۔ تصویر کائنات میں خواتین کے وجود نے ہی رنگ آمیزی کی ہے۔ یوں تو زندگی کے ہر شعبے میں خواتین نے اپنی نمائندگی کو یقینی بنایا ہے، لیکن ادب سے اس کی دلچسپی اس لیے زیادہ رہی ہے کہ ادب زندگی کا آئینہ ہے، اور اس آئینے میں خواتین کا چہرہ نظر نہیں آتا تو ادب میں مایا ہو جاتا ہے۔ اردو کے تعلق سے اب یہ بات وثوق سے کہی جاتی ہے کہ اردو زبان کے ابتدائی نقوش دلی میں ملتے ہیں، جبکہ اردو ادب کے ابتدائی نقوش دکن کی سرزمین میں نظر آئے۔ دکن
کا جو ابتدائی سرمایہ ہے اس میں خواتین بطور مصنف اور شاعر نظر نہیں آتی، لیکن بطور سرپرست ان کی خدمات نمایاں ہیں۔ مثال کے طور پر اردو کے پہلے صاحب دیوان شاعر محمد قلی قطب شاہ کی شاعری پر بھاگمتی اور حیدر محل کے اثرات ہیں۔ دکنی ادب کے ممتاز محقق ڈاکٹر محی الدین قادری زور کی تحقیق کے مطابق بھاگمتی نے ملا وجی کے علاوہ اس زمانے کے دیگر کئی شعراء کی سرپرستی کی تھی۔ حیدر محل کے بعد ان کی اکلوتی بیٹی حیات بخشی بیگم نے بھی اردو ادب کی ترویج و ترقی میں اہم کردار ادا کیا۔ حیات بخشی بیگم کے والد سلطان محمد قلی قطب شاہ، ان کے شوہر سلطان محمد قطب اور ان کے بیٹے سلطان عبداللہ تینوں اردو کے شاعر تھے۔ بیٹی، بیوی اور ماں کے روپ میں حیات بخشی بیگم نے ان تینوں کی شاعری کو متاثر کیا ہے۔ بعد ازاں حیات بخشی بیگم کی صاحبزادی ختیجہ سلطان نے بھی اردو ادب کی بے پناہ خدمات انجام دی۔ مرزا محمد رفیع سودا کے عہد میں مغل شہزادیاں جینا بیگم اور سلطان جہاں مخفی شاعری کر رہی تھیں۔ قدیم ادبی کتب میں ان تمام خواتین کا ذکر تفصیل سے موجود ہے جنہوں نے اردو شعر و ادب کی خدمت کی۔ چونکہ قدیم ادب کی نشو و نما دکن میں ہوئی، دور قدیم جو اردو شاعری کا دور ہے، اس لیے دکن میں بھی زیادہ شاعرات ملتی ہیں۔ حاصل کلام یہ کہ عورت نے اپنی عظمت کو اپنے کردار اور اعمال سے جلوا دیا۔ یہاں ایک قابل ذکر بات یہ ہے کہ اردو ادب میں عورتوں کے محاورات اور زبان کو اولویت کا درجہ حاصل ہے۔ آپ کسی بھی پکچر کو اٹھائیں اور اس کا بغور مطالعہ کریں، خواہ وہ طلسم ہو شربہ ہو یا باغ و بہار یا آج کا کوئی نمائندہ ناول ہے، ہر جگہ عورتوں کے محاورات اور زبان کا عمل دخل ملتا ہے۔ اس سلسلے میں سید سمیع حسن دہلوی لکھتے ہیں، عورتیں اپنے گرد و پیش سے الفاظ چنتی ہیں، ان کے یہاں کسی ایک شے کی جزیات کو پیش کرنے کے لیے الفاظ کی کمی نہیں ہے، اسی لیے مردوں کی بجائے عورتوں کی لکھی ہوئی کتابیں زیادہ عام فہم، صاف اور شستہ ہوتی ہیں۔ عورتیں لسانی اعتبار سے مردوں سے زیادہ تیز ترار ہیں، وہ سیکھنے کا شوق رکھتی ہیں، سننے میں تیز ہیں اور جواب دینے میں قدرت رکھتی ہیں۔ دنیا بھر میں عورتیں باطنی مشہور ہیں، مردوں کی طرح الفاظ ٹٹولنے اور تولنے میں دیر نہیں لگاتی، اور شاید یہی وجہ ہے کہ خواتین جب شعر و ادب کا رخ کرتی ہیں تو کہیں مردوں سے آگے نکل جاتی ہیں اور کہیں ساتھ ساتھ چلتی دکھائی دیتی ہیں۔ بحیثیت مجموعی ہم کہہ سکتے ہیں کہ خواتین افسانہ نگاروں، ناول نگاروں، محققوں، تنقید نگاروں اور شاعرات نے اردو شعر و ادب کو نہ صرف یہ کہ مالا مال کیا ہے بلکہ اپنی موجودگی کا احساس بھی دلایا ہے۔ اردو ادب میں قرۃ العین حیدر، عصمت چغتائی، کشور ناہید، پروین شاکر، ادا جعفری، بشریٰ اعجاز اور دیگر اہم شاعرات کی خدمات کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ اردو ادب میں خواتین کے بڑھتے رجحان کی نشاندہی دو سطح پہ کی جا سکتی ہے، ایک تصنیف و تالیف اور تخلیق کی سطح پر، اور دوسری بطور قاری حصہ داری کے طور پر۔ ہر دو سطح پہ خواتین کی حصہ داری کا رجحان 20ویں صدی کی پہلی دہائی سے ہی زیادہ واضح نظر آنے لگا۔ ادب کی تخلیق کے ساتھ ساتھ اردو ادب پڑھنے کا رجحان بھی خواتین میں تیزی سے بڑھا ہے، جو کہ ایک خوش آئند بات ہے۔ 21ویں صدی کی ان دو دہائیوں میں تو خواتین نے اردو ادب کے منظر نامے پہ اپنی بھرپور اور بامعنی موجودگی درج کرائی ہے۔ نئی مواصلاتی ٹیکنالوجی کے عام ہونے سے بھی خواتین میں اردو ادب پڑھنے کا رجحان بڑھا ہے، بلکہ یوں ہی کہنا چاہیے کہ خواتین صرف کردار کی حد تک محدود تھی، اب وہ خود کردار کی تخلیق کرنے لگی ہیں، اور نہ صرف یہ کہ مردوں کے شانہ بشانہ چلنے کی صلاحیت رکھتی ہیں بلکہ کہیں کہیں پر مردوں سے آگے کا سفر بھی طے کر رہی ہیں۔ عورت کے مختلف روپ ہیں۔ اسلام نے ہر حالت اور صورت میں عورت کو قابل احترام بنایا ہے۔ اسلام نے آ کر اخلاق اور تہذیب و تمدن کا وہ اعلیٰ معیار قائم کیا جو آج تک اقوام و عالم کے لیے مشعل راہ ہے۔ اب یہ عورت کی ذمہ داری ہے، اسے اپنی عزت خود کرانی ہے، ماحول کے مطابق اور اسلام کے احکامات کے زیر سایہ اپنی شخصیت کو ایسا رکھنا ہے کہ اس پر صرف عزت کی نگاہ اٹھے۔
اس کی جائز واجبی آزادی پر کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ بعض لوگ اگر لگاتے بھی ہیں تو اس بات کا اسلام کو ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جا سکتا، کیونکہ اسلام تو عورت کا ہر معاملے میں خیال رکھتا ہے۔ وہ مناسب پردے کے ساتھ باہر آ سکتی ہے، جا سکتی ہے، اپنا ہر کام کر سکتی ہے۔ تعلیم جس طرح مرد پر فرض ہے، اسی طرح عورت پر بھی فرض ہے۔ احادیث اس بات کا ثبوت ہے کہ خواتین حجاب میں رہ کر سب کام کیا کرتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ نہیں فرمایا کہ عورت کو 4 دیواری میں مقید کر دو۔ اس کا ثبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے ملتا ہے۔ ایک حدیث شریف میں ہے، یہ بھی آیا ہے کہ باہر کی ہوا کھایا کرو۔ گھر کی 4 دیواری کے اندر ہر وقت بند رہنے سے بعض اوقات کئی قسم کے امراض حملہ کرتے ہیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے جایا کرتے تھے۔ مرد عورت دونوں وجودوں میں سے نصف احکام عورت کے متعلق ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدھا دین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج محترمات اور خصوصاً حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عورتوں کی بلند معلمہ تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پردے میں بیٹھ کر مردوں کو درس دیتی رہیں۔ قرآن، فرائض، حلال و حرام، فقہ، شاعری، عرب کی تاریخ و نسب کی واقفیت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی ثانی نہ تھا۔ اس پس منظر اور پیش منظر کے بعد یہ کہا جا سکتا ہے کہ اردو شعر و ادب کی آبیاری میں خواتین فنکاروں نے بھی اپنا خون جگر صرف کیا ہے اور کر رہی ہیں، اور یہ بات کسی بھی فن پارے کے لیے بڑی اہم ہے کہ اس میں خواتین کی شراکت رہے، کہ وہ پہلو بھی تشنا نہ رہے جس کا بہتر اظہار ان کی نمائندگی سے ہی ممکن ہو۔ اور اردو ادب کو یہ نعمت عظمیٰ ہمیشہ سے حاصل رہی ہے اور انشاءاللہ حاصل رہے گی۔ سائمہ کمل کریں، شیئر کریں۔ مزید علمی اور ادبی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔